اللہ 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 اللہ۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمتوں والے رمضان المبارک کی عزت و عظمت، شرف و کرامت کا تذکرہ فرماتے ہوئے میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ رمضان المبارک عزتوں و عظمتوں والا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا، خیر و برکت والا یہ ماہ مقدس ہے۔ جب یہ تشریف لے آتا ہے تو رب کائنات جل وعلا کی رحمتیں ایمان والوں کے شامل حال ہو جایا کرتی ہیں، اور ان کے ثواب میں، ان کے اجر میں، رب کائنات کے حضور ان کے عزت والے مراتب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے اس کی فضیلت بیان فرماتے ارشاد فرمایا، من فطر فیہ صائما، جس کسی شخص نے اللہ تعالی جل وعلا کی رضا کی خاطر کسی روزے دار کے روزے کو افطار کروا دیا، ماہ مقدس میں سخاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس سے کسی کا روزہ افطار کروا دیا، تو میرے کریم فرماتے ہیں کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، تو رب کائنات اس روزہ افطار کروانے کے صدقہ سے افطار کروانے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میرے کریم فرماتے ہیں اور وہ شخص جو روزہ افطار کروانے والا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے، وعتق رقبتہ من النار، رب کائنات اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، میرے کریم فرماتے افطار کروانے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرما دیتا ہے جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے، حالانکہ اس کے اجر میں کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی۔ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے میرے کریم آقا کی امت کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے، لوگوں کی خیر خواہی کی ترغیب کتنے حسین انداز میں دی گئی ہے کہ اگر تم کسی کا روزہ افطار کروا دیتے ہو، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، تو رب کائنات اس کا صلہ تمہیں کیا عطا فرماتا ہے کہ خلاق عالم جل وعلا تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اور اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنا اجر عطا فرماتا ہے، گویا روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ غیر ان ینتقص من اجرہ، روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی نقص نہیں آتا، اس میں کوئی کمی نہیں آتی، روزہ رکھوانے والے کو، روزہ افطار کروانے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور یوں نہیں ہوا کرتا کہ رب کائنات جل وعلا کسی کا ثواب بانٹ کر کسی کو دیتا ہے، نہیں، بلکہ وہ کریم اپنی عنایات بے پایاں کے تصدق نیک عمل کرنے والے کو وافر مقدار میں اجر عطا فرما دیتا ہے، ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ روزہ افطار کروانا ہر کسی کے بس کا روک تو نہیں ہے، جس کے پاس میں کچھ روپے پیسے ہوں گے، جس کی جیب میں کوئی ثمن ہوگا، سونا چاندی ہوگا، اس وقت میں جو درہم و دینار چلا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی، کسی کے پاس مال و دولت ہوگا، درہم و دینار ہوں گے، وہی روزہ افطار کروا سکے گا نا۔ گویا یہ سارے کا سارا اجر تو عمراء کو مل گیا، صاحب ثروت حضرات کو مل گیا، غرباء کو اس پیسے کیا ملا؟ میرے کریم آقا رسول عربی سے نذر کیا جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، قلنا، سلمان فارسی فرماتے ہیں، ہم نے، یعنی ہم صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں ہر شخص وہ شے نہیں پاتا کہ جس سے روزہ دار کا روزہ افطار کروا سکے گا۔ ہر کسی کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے، کہ کوئی ایسے شخص بھی ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی کھانے کو نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پھر وہ اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟
تو وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، میرے کریم آقا رسول نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمر او شربۃ من الماء، میرے کریم فرمانے لگے یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرما دے گا جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ، اس زمانہ میں بکریاں پائی جاتی تھیں، کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلا دیتا ہے، یا پھر وہ تمرتن ایک کھجور کسی کو دے دیتا ہے، اور شربت من الماء یا پانی کے چند گھونٹ اس کو پیش کر دیتا ہے، اور اس سے روزہ افطار کرے گا تو رب کائنات اسے بھی اتنا اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا رسول ربی نے مزید اجر کا تذکرہ فرماتے ارشاد فرمایا، جہاں تک پیٹ بھرنے کا سوال ہے، ومن اشبع، جس کسی نے روزے دار کا پیٹ بھرا، صائم روزے دار کا، سقاہ اللہ من حوضی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو سیراب فرما دے گا۔ یعنی جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، میدان معاشر میں رب ذوالجلال اپنی شان کریمی کے لائق اسے حوض کوثر سے سیراب فرما دے گا۔ میرے کریم فرماتے ہیں لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، پھر اسے کبھی بھی پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم نے ارشاد فرمایا واہوا، اور یہ ماہ مقدس رمضان المبارک اتنا عظمتوں والا ہے کہ شہر اولہ رحمہ، پہلا عشرہ میرے کریم نے ارشاد فرمایا وہ رب کائنات کی جانب سے رحمتوں کے نزول کا عشرہ ہے۔ اس مہینہ میں رب کائنات جل وعلا کی رحمتیں بندوں کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ وَأَوْسَطُهُ، درمیان والا جو عشرہ ہے مغفرہ، رب کائنات جل وعلا لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پہلے عشرہ میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دوسرے عشرہ میں رحمتوں کے ساتھ مغفرت بھی شروع ہو جاتی ہے، عنایات ربانی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا وَآخِرُهُ مِنْ عِتْقُم مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے رب کائنات جل وعلا ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کتنی عظمتوں والا یہ مہینہ ہے، رب کائنات کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہی سبب ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، اگر میرے امتیوں کو پتہ ہوتا کہ یہ ماہ مقدس اپنے دامن میں کتنی رحمتیں لے کے آتا ہے، کتنی برکتیں لے کے آتا ہے، رب کائنات جل وعلا کس قدر اپنی عنایات بے پایہ سے کام لیتے ہوئے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، تو میرے امتی تمنا کرتے ہیں کاش سارا سال ہی ماہ رمضان ہوتا، سارا سال ہی یہ عزت والا مہینہ ہوتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ نے انسانیت کی عزت کو زیادہ بلند کرنے کے لیے ارشاد گرامی قدر فرمایا سنو ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ، میرے نبی نے فرمایا جس کسی نے اپنے غلام، آج کل غلام تو نہیں ہے ملازم ہیں، جس کسی نے اپنے ملازم پر تخفیف کی، اس کے پہ نرمی کی کہ میں تجھے تنخواہ دوں گا، کام تیرے لیے میں ہلکا کر دیتا ہوں، پہلے چھٹی دے دیتا ہے، اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اس کی کوتاہی کو، اس کے قصور کو، اس کے جرم کو وہ معاف کر دیتا ہے کہ تو میرا ملازم ہے، میں تیرے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اس لیے کہ یہ ماہ صیام ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کی وجہ سے اپنے غلام پر، اپنے نوکر پر اپنی شان کریمی کا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے تخفیف کرتا ہے، اس کے لیے آسانی کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا غفر اللہ لہ، اس کے صدقہ میں رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جو نرمی کرنے والا ہوتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے چھٹی دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ اندازہ کیجئے کہ رب کائنات کی کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں یہ ماہ مقدس اپنے دامن میں لے کے آتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث بارکہ کو نقل فرماتے ہیں۔ اس حدیث بارکہ کو امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ تعالی علیہما، ان دونوں نے اپنی اپنی کتب صحیحین میں نقل فرمایا۔ سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، میرے کریم آقا رسول رحمت نے ارشاد فرمایا من صام رمضان
ایمانم و احتساباً، میرے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے بظاہر محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ قدر مشکل ہیں، یہ ایسے روزے ہیں سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے، لیکن اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ حضور رسول رحمت وہ مخبر صادق صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام، جس کسی نے روزے رکھے رمضان مبارک کے ایماناً و احتساباً، جس نے ایمان کے ساتھ، یعنی جو ایمان والا رمضان مبارک کے روزے رکھے گا، احتساباً اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور حاضر ہونے کا وہ خوف اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مجھے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہے، اس احتساب کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ایمان والا روزے رکھتا ہے، میرے کریم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو اس کے سابقہ گناہ ہوتے ہیں رب کائنات اس کے صدقہ سے سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ گناہان صغیرہ، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعے تک، وہ ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ ادا کرنے سے، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ ادا کرنے سے، ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک کے درمیان گناہ، ان نیک اعمال کے اپنانے سے رب کائنات معاف فرما دیتا ہے صغیرہ گناہ۔ بڑے گناہوں کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں جب بندہ صدق قلبی سے سچے دل سے بارگاہ رب العزت میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو رب کائنات گناہان کبیرہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں میرے نبی فرماتے جس ایمان والے نے، اس جگہ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی کافر وہ بھوکا پیاسا رہے گا اسے کوئی فائدہ نہیں، اس کی بھوک اور پیاس کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ جو بھوک ہڑتال کر لے گا روزہ نہیں کہلواتا، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ایمان والا بھوکا رہے گا یہ ثواب رب کائنات اسے عطا فرماتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے جو ایمان والا رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرتا ہے، یہاں قیام سے مراد اللہ تعالیٰ کی حضور عبادت کے لیے کھڑے ہونا ہے، نماز کا ادا کرنا ہے، نماز تراویح بھی اس میں آتی ہے، نماز تہجد بھی اس میں آتی ہے، فرائض اور نوافل بھی اس میں آتے ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے جو قیام کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، میرے کریم آقا رسول عربی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے صدقہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رب کائنات جل وعلا کی رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر میں اس مبارک رات جاگتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان والا یہ عمل کرتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رب کائنات جل وعلا اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب مکرم کی امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائیں۔ قیامت کے دن روزے دار کو رب کائنات جل وعلا کی طرف سے کیا نام دیا جائے گا، اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجر ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، حضرت سیدنا سہل بن سعد سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، اسے بھی امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے صحیحین میں نقل فرمایا۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ گرامی قدر فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اشارہ گرامی قدر فرمایا منہا بابن، اس میں ایک ایسا دروازہ ہے کہ یسمی الریان، جس کو ریان کہا جاتا ہے، باب الریان ہے، ایک جنت کے دروازے کا نام باب الریان۔ ریان کا معنی ہوتا ہے سرسبزی و شادابی، پانی کی نہریں جس علاقہ میں کثرت کے ساتھ اور باغات ہوں، یعنی جنت کا وہ دروازہ رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، ساری جنت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ہے، مگر یہ دروازہ خصوصیت کے ساتھ اس باغ کا ایک حسین ترین دروازہ ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی فرماتے ہیں لا يدخلہ، اس دروازے میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا الا الصائمون، سوائے روزے داروں کے، یعنی اس دروازے میں خصوصیت کے ساتھ روزے داروں کو رب کائنات جل وعلا داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائے گا، حکم عطا فرمائے گا۔ ویسے تو جنت میں جانا ہے،
اگر کسی جنت میں جانا تو کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے، بہرحال جنت میں تو داخلہ مل ہی جائے گا، لیکن ہر دروازے پر پروٹوکول جدا جدا ہے۔ رب کریم کی رحمتیں الگ الگ ہیں۔ باب الریان میں رب کائنات کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا یہ تو میرا اللہ ہی جانتے ہیں، یہ تو خلاق کائنات ہی واقف ہے کہ جس کو خصوصیت کے ساتھ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے بیان فرمایا۔ یہاں ایک بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی، ایک دن کا ذکر ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جنت کے دروازوں کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ ایک باب الریان ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے، وہ روزہ دار اس جنت سے داخل ہوں گے۔ باب الصلاۃ، اس سے نمازی داخل ہوں گے۔ باب الصدقہ، صدقات و خیرات والے داخل ہوں گے۔ جنت کے دروازوں کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرما رہے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ویسے تو جنت میں داخل ہونا ہی مقصود ہے، خواہ کسی بھی دروازے سے داخل ہو جایا جائے، مگر کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی، ہر دروازے سے جسے پکارا جائے گا تم ادھر آ جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، دوسرے دروازے سے کہا جائے گا ادھر آ جاؤ، یہ دروازہ بھی تمہارے لیے کھلا ہے، تیسرے دروازے سے یوں ہی آواز دی جائے گی، کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سوال سن کر میرے نبی مسکرا دیے، فرمانے لگے ابو بکر میں امید رکھتا ہوں کہ تو انہی لوگوں میں سے ہے کہ جنہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بلند شان ہے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے غلاموں کا۔ روزے دار کے لیے محض جنت کا دروازہ ہی الگ نہ ہوگا، محض ایک الگ جداگانہ اسے پروٹوکول ہی نہ دیا جائے گا، بلکہ اس کو اجر بھی جداگانہ عطا فرمایا جائے گا۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کہ حضور ایک رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم اولاد آدم میں کوئی بھی شخص یعنی ایمان والا جو بھی عمل کرتا ہے یضاعف الحسنۃ، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک عمل کو ایک عمل کے برابر ہی اس اجر نہیں دیا جاتا، ایک نیکی کا اجر ایک نیکی کے برابر نہیں بلکہ بعشر امثالھا 10 گنا 10 نیکیوں کے برابر اسے اجر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ الی 700، اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ 10 سے لے کے 700 گنا تک رب کائنات جل وعلا اجر عطا فرماتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم، اس جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مگر روزے کا ثواب اس انداز سے نہیں دیا جاتا۔ جب تم کوئی نیکی کرتی ہو، کوئی اچھا عمل کرتے ہو، نیک عمل کرتے ہو، تو تمہارے اخلاص، تمہارے اس نیت کے اعتبار سے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک تمہاری نیکی کا اضافہ رب کائنات جل وعلا تم پہ فرما دیتا ہے، رحمت نازل فرما دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس کسی نے ایک نیکی کی فلہ، اس کے لیے کیا ہے عشر امثالھا، 10 گنا نیکی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے ایک نیکی کرنے والے کو۔ میرے کریم آقا نے ارشاد میں 10 سے لے کے 700 گنا تک میرے کریم فرماتے ہیں مگر قال اللہ تبارک و تعالی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الا الصوم، مگر روزے کا ثواب اس انداز سے نہیں دیا جاتا، بلکہ کیا ہوتے ہیں میرا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ کیا فرمائے گا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود رب عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مثال نہیں دی جا سکتی خالق کائنات جل وعلا کی، وہ ذات بابرکات ہے کہ لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی کسی سے مثال دی جا سکتی ہے، نہ کسی کو اس سے مثال دیا جا سکتا ہے۔ غیر ممکن ہے کہ کسی کی مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ دی جائے۔ محض اپنے سمجھنے کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جس طرح کوئی انعام دینا ہوتا ہے، معمولی انعامات تو عام لوگ دے دیتے ہیں، لیکن جب بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو صدر مملکت خود دیتا ہے یا پرائم منسٹر خود دیتا ہے، چھوٹا انعام کوئی دوسرا دے دیتا ہے، بڑا انعام خود دیا جاتا ہے۔ باقی نیکیوں کے لکھنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اس کو 10 گنا نیکی دے دو،
700 गुना दे दो, इससे ज़्यादा दे दो। लेकिन जब रोज़े की बारी आती है तो रब कायनात इरशाद फरमाते हैं फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा इस बंदे ने मेरी रज़ा के लिए रखा है, मैं उसका बदला खुद अता फरमाऊँगा। सुबहान अल्लाह तआला व बिहम्दिही। वैसे सारे जो नेक अमाल हैं बंदा अपने रब की रज़ा की खातिर ही करता है, लेकिन दूसरे अमाल में उलमा फरमाते हैं कि थोड़ा बहुत रियाकारी का अंदेशा होता है। बतौर मिसाल कोई आदमी किसी के सामने नमाज अदा करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से अदा करेगा, तन्हाई में पढ़ेगा तो इतने अच्छे से तरीके से अदा नहीं करेगा, थोड़ी रियाकारी आ गई। सदका तो खैरात करता हुआ जहन में ख्याल आ जाएगा, लोग कहेंगे ये बड़ा सदका दे रहा है, बड़ी खैरात कर रहा है। हज करने वाला बताता है जी मैं हाजी हूँ, दिन में ख्याल आ जाता है, लोग कहेंगे वाह भाई वाह माशाल्लाह इससे हज का रखा है, इससे उम्रा का रखा है। रोज़ेदार रियाकारी किस तरह करेगा? रोज़े में तो भूखा रहना है, प्यासा रहना है, ये रियाकारी कैसे करेगा? नमाज़ पढ़ने वाले लोगों के सामने नमाज़ पढ़ेगा तो ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ लेगा, तनहा नमाज़ पढ़ेगा तो अच्छे तरीके से ना पढ़ेगा, रियाकारी हो जाएगी। लेकिन रोज़ेदार ने भूख रहना होता है, ख्वाह वो अपने घर के अंदर हो तब भी भूखा है, ऑफिस में बैठा हो तब भी भूखा है, काम कर रहा है तब भी भूखा है, गोया इस पर रियाकारी का अंसर शामिल नहीं हुआ करता। वो तन्हाई में भी कभी भी ऐसा अमल नहीं करता कि जिससे रोज़े के टूट जाने का अंदेशा होता है। खाना पानी घर में मौजूद होते हैं, बंदा तन्हा होते हैं, मगर गुरेज करता है कि मैं कोई ऐसा अमल करूं जिससे मेरे रोज़े में नक्स आ जाए। कितना यकीन कामिल होता है उसका अपने रब पर। इसलिए मौला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। एक रवायत में उजज़ा भी है कि जिसका माना ये बनता है मैं खुद रब उसकी जज़ा हूँ, यानी बाकी नेकी करने वाले को जन्नत मिलेगी, रोज़ा रखने वाले को जन्नत वाला मिल जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, रब करीम इरशाद फरमाते हैं कि वो बंदा यदउ शहवतहु व तामहु मिन अजली, उसने अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को, अपने खाने पीने को सब को छोड़ा है तो मुझे राज़ी करने के लिए छोड़ा है। अगर उसका मुझ पर यकीन का अमल ना होता वो तन्हाई में कोई जुर्म कर बैठता, जिस तरह हम तन्हाई में जुर्म कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं, मगर रोज़ेदार तन्हाई में भी गुनाह नहीं करता, तन्हाई में भी रोज़ा नहीं तोड़ता, पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता, ख्वाहिश नफसानिया पर वो कंट्रोल रखते हैं। रब करीम के महबूब मुकर्रम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को, वो अपने खाने पीने को मेरी रज़ा के लिए तरक करते हैं। लिस्साइमी फरहतान, रोज़ा रखने वाले को अल्लाह ताला जल्ल वअला 2 खुशियाँ अता फरमाता है। कौन कौन सी? फरहतुन इंदा फित्रिही, जब रोज़ा इफ्तार कर रहा होता है उसको खुशी होती है। दिन भर का भूखा प्यासा जब वो ठंडा पानी पीता है, खाना खाता है, या गोना उससे फ़रहत महसूस होती है, आराम महसूस होता है। लेकिन ये तो मामूली आराम है ना, मामूली सुकून है। और आला तरीन आराम, आला तरीन सुकून, आला तरीन इज़्ज़त, आला तरीन शर्फ कब होगा? मेरे करीम फरमाते हैं रब्बे ज़ुल जलाल का इशान गिरामी कदर है कि बंदा क़यामत के दिन जब मेरे हुजूर हाज़िर होगा तो उसके साथ मैं कैसा सलूक करूँगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि फ़रहतुन इंदा लिक़ाइ रब्बिही, जब क़यामत के दिन अपने रब से मुलाकात होगा दूसरी खुशी तब होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी खुशी होगी, किस कदर खुशी होगी। खल्ला के कायनात जल्ल व अला कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरतुल हाक़्क़ा में इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के ईमान वालों को कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ़्तुम फ़ी अय्यामिल खालिया, खाओ पियो। एक रवायत का मफ़हूम ये बनता है कि रोज़ेदारों को रब कायनात जल्ल व अला अर्श इलाहिया के नीचे जन्नत की नेमतों से नवाजेगा। जन्नत के फलों के अंबार लगे होंगे, जन्नत के हूर व ग़िलमान, जन्नत के अबखूरों में, जन्नत के प्यालों में, जन्नत के कासा में वो आब जन्नत को, आब कौसर को, जन्नत की नहरों के पानी को वो ईमानदारों के गिरदागिर, रोज़ेदारों के गिरदागिर लेकर घूम रहे होंगे, उनको पेश कर रहे होंगे। मेरा अल्लाह फरमाता है वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो दिल में ख्वाहिश पैदा होती चली जाएगी रब अता फरमाता चला जाएगा। लोग जो दूसरे मैदान माशर में
سورج کی گرمی کے نیچے جل بن رہے ہوں گے، حالت ان کی غیر ہوگی جب ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ تو عرش الہیہ کے نیچے بیٹھے عیش و آرام کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو کہیں گے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو آج رب کائنات جل وعلا نے اتنی عزت عطا فرما رکھی ہے۔ ہم پیاس اور بھوک سے بلک رہے ہیں، 50,000 سال کا طویل دن، آگ اگلتا وہ سورج، وہ کوئلوں سے بھی زیادہ گرم زمین، انسان بری حالت میں ہوں گے، مگر یہ عرش الہیہ کے سایہ تلے بیٹھے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو رب کائنات جل وعلا کی جانب سے منادی ندا کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے روزے رکھے تھے، اپنے رب کی رضا کی خاطر ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے تھے، آج ان کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز کیا جا رہا ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشیوں نے تب ہوگی جب ان کے رب سے ملاقات ہوگی۔ وَلَخُوفٌ، میرے کریم آقا رسول بھی فرماتے ہیں، اور جو سمیل ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، فَمِ الصَّائِمِ، روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تعالیٰ جل وعلا کو وہ کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ خوشبودار محسوس ہوتی ہے، اور یہ محبت کی معراج ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ محبوب کا لعاب دہن بھی محب کو پیارا ہوتا ہے۔ اگر محبوب اپنے منہ سے کوئی شے نکال کے دے نا تو محب اس کو بھی خوشی خوشی تناول کر لیتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین وہ پانی جس پہ میرے کریم آقا اپنا لعاب دہن ملاتے تھے، کتنی خوشی کے ساتھ اس پانی کو پی لیتے تھے۔ صحابہ کرام تو میرے کریم آقا کو لعاب دہن اپنے چہروں میں مل لیا کرتے تھے، یہ محبت کی وجہ سے تھا۔ یعنی اگر محبت ہو تو وہ شے جو عام لوگوں کی لائق کراہت ہوا کرتی ہے، محبوب کی وہ شے بھی لائق کراہت نہیں بلکہ وہ بھی محبوب ہوا کرتی ہے۔ اسی تناظر میں دیکھیں کہ رب کائنات کے محبوب مکرم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے حضور مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یاد رکھو روزہ ایک ڈھال ہے، ایک ایسی پناہ گاہ ہے کہ جس کے پیچھے ایک انسان اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ ڈھال میدان جنگ میں استعمال کیے جانے والی اس پناہ گاہ، اس ہتھیار کو کہتے ہیں کہ جو مد مقابل کا نیزہ، بھالا، تیر یا تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے مد مقابل کے سامنے کر دی جاتی ہیں۔ میرے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے فرماتے ہیں یوں سمجھو یہ روزہ ایک ڈھال ہے، دنیا میں یہ شیطان کے شر سے بچاتا ہے، قیامت کے اندر یہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ گویا دونوں اعتبار سے دنیا میں بھی ڈال ہے اور آخرت میں بھی ڈال ہے۔ آپ نے یقیناً یقین اپنے آپ کو دیکھا ہوگا کہ جب روزہ رکھا ہوتا ہے گناہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، بندہ خیال کرتا ہے بھوک اور پیاس بھی برداشت کروں اور گناہ کر کے اپنے روزے کو برباد کر لوں۔ گویا شیطان کے مقابلے میں کتنا بہترین ہتھیار روزہ ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن جہنم کے راستے میں یہ روزہ ایمان والے کی خاطر رکاوٹ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا رمضان کے صدقہ سے جس طرح دوسری حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن قرآن کریم بھی شفاعت کرے گا اور ماہ صیام بھی شفاعت کرے گا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شار گرامی قدر فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، تم میں سے جس کسی کا روزہ ہو کسی دن، فَلَا يَرْفَثْ، وہ ہرگز کوئی گناہ کا کام نہ کریں، وَلَا يَصْخَبْ، نہ ہی شور و گل مچائے، فَإِنْ صَابَّهُ، اور اگر بالفرض کوئی بندہ اس کو گالی بک دے، اس کی شان میں نازیبہ جملہ کہہ دے، اسے گالی بک دے، وَقَاتَلَهُ، اور اس کے ساتھ لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ، اسے کیا چاہیے جو روزہ دار ہے، اسے چاہیے کہ یہ کہہ دے اِنِّ امْرَؤٌ صَائِمٌ، میرے بھائی میں روزہ دار ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، میرے بھائی میں روزہ دار ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ گویا وہ روزے دار اس آدمی کو یہ کہے میں روزے دار ہوں، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ میں روزے دار ہوں؟ مقصد یہ ہے کہ بھائی آج میں تیرے کسی بھی جرم کا، تیری کسی بھی گالی کا، کہ تیرے کسی بھی نازیبہ سلوک کا جواب
اس انداز سے دوں گا کہ جس طرح تو مجھے جواب دے رہا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں تیرے ساتھ وہ سلوک کروں گا جس سے میرا اللہ بھی راضی ہو جائے، میرا نبی بھی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم نے اپنی امت کی تربیت کتنے آسان ترین انداز میں فرمائی۔ رمضان مبارک میں ایک مہینہ بھر آدمی اسی چیز کی پریکٹس کرتا رہتا ہے تاکہ آئندہ سارے کا سارا سال وہ زندگی اسی انداز سے بسر کریں۔ گویا رمضان مبارک کا مہینہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے کہ سارا سال جس انداز سے اس نے گزارنا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ میں اسی کی مشق کی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ہمیں رمضان مبارک کے فیض و برکات سے کما کو مستفیض ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اگر اس ماہ مقدس سے ہم سے کوئی کوتاہی یا غلطی سرزد ہو جائے تو رب کریم اس مبارک مہینے کی ان برکتوں والی ساعتوں کے صدقہ سے ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ